شہری قائد کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر شہری خوف و ہراس کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ڈر اور خوف کی فضا کو ختم کرنے کے لیے چیف سیکرٹری سندھ سجاد سلیم ہوتیانہ نے آئی جی سندھ اقبال محمود کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ صدر کے علاقے میں پہنچے تو کوئٹیوال چائے کے ہوٹل پر مقامی افراد کے ساتھ چائے پی۔ بہت اچھی بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے اور اچھا لگ رہا ہے کافی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پی انہوں نے۔ بالکل خوف نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے کام کر رہے ہیں، لگے ہوئے اپنے کام پہ لگے ہوئے۔ روزمرہ کے جو کام ہوتا ہے کراچی شہر تو مکمل بند پڑا ہوا ہے، یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں اچھا ہے۔ کراچی شہر جو ہمارے امپریس مارکیٹ کھلا ہوا ہے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ جب صدر سے نکلے تو رخ کیا لیاری کا، جس کا نام سن کر لوگوں کو خوف طاری ہو جاتا ہے۔ چیف سیکرٹری نے لیاری ٹینٹری روڈ پر ایک ڈھابے پہ گاڑی روکی، لیاری کے عوام کے ساتھ گھل مل گئے اور غیر رسمی بات چیت کی۔ ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے عام لوگوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ چیف سیکرٹری سندھ سجاد سلیم ہوتیانہ نے کیپٹل ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد شہر میں امن و امان کی فضا کو قائم کرنا اور شہریوں کے دلوں میں بیٹھے ہوئے خوف کو نکالنا ہے، جبکہ آئی جی سندھ نے کہا کہ پولیس اور عوام کے درمیان جو دوریاں اور بے اعتمادیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ شہریوں کا پولیس کی بہترین کارکردگی پر اعتماد دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ یہ منگل صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ سر کیسے لگ رہا ہے؟ آپ پورے کراچی کا آپ نے وزٹ کیا، یہاں کی لیاری میں بیٹھے، یہاں عوام کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کھانا کھایا، کیسے لگ رہا ہے؟ یہ منگل صاحب لیاری جو ہے اس کو کراچی کی سافٹ ویلی کہتے ہیں، یعنی کہ گویا کہ یہ اس کی کمزوری ہے، لیکن یہاں آ کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کراچی کی سب سے مضبوط بستی ہے، یہ کراچی کی جان ہے اور اس میں زندگی جو ہے وہ آپ کو جھومتی گاتی نظر آتی ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کے چہروں کو دیکھیں آپ، زندہ انسانوں کے چہرے ہیں۔ یہاں رات کے وقت جو ہے جتنے آپ کو سڑک پہ لوگ نظر آتے ہیں اتنے شاید میامی بیچ پہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ زندہ دلوں کی جگہ ہے اور یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ کراچی جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ ہمارے دشمن جو ہیں وہ کچھ بھی دلوں میں سوچتے ہوں نہیں، کراچی جو ہے وہ پاکستان کے دل و جان ہے اور لیاری جو ہے وہ اس کی شان ہے۔ سر یہ جاننا چاہوں گا کہ پچھلے 2 دن سے جو کراچی میں ایک خوف و ہراس کی فضا قائم ہو چکی ہے، ایک سیاسی جماعت کی جانب سے دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے شہر کا دورہ کیا، امپریس مارکیٹ میں آپ بیٹھے، وہاں چائے پی، اس کے بعد لیاری میں آپ آئے، اس وقت آپ لیاری میں موجود ہیں، آپ نے یہاں کھانا کھایا، تو آپ نے کیا محسوس کیا عوام کے ساتھ بیٹھ کے؟ اب کیسے لگا؟ جی بنگی صاحب، ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اور آئی جی صاحب تو ہم اپنا ایک روٹین جو ہمارا ہوتا ہے وزٹ، اس پہ ہم نکلتے رہتے ہیں۔ آج ہم لیاری آ گئے۔ سیاسی جماعتوں کا حق ہے وہ احتجاج بھی کریں، ہمیں اس میں کچھ کمنٹ بھی نہیں کرنا، لیکن لیاری مجھے آنے کا ایک خاص شوق تھا بہت عرصے سے، اور میں خاص طور پہ اس وقت آنا چاہتا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیسا یہ لگ رہا ہوگا۔ اب یہاں پہ تو میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا تو جو ہے وہ ڈیٹونا بیچ پہ، جو امریکہ کی بیچ ہے جہاں پہ نوجوان دن رات جھومتے رہتے ہیں، یا ریو ڈی جنیرو جہاں لوگ ساری رات ناچتے رہتے ہیں، وہاں بھی اتنی رونق آپ کو نظر نہیں آئے گی جتنی یہاں پہ ہے۔ اور لوگ ایسے اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ شہروں کے باسی ایسے نہیں ہوتے، یہ تو دیہات کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ بچہ دیکھیں میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، ایسے یعنی کہ اپنائیت اس کی دیکھیں، اس کی آنکھوں میں پیار محبت دیکھیں۔ تو یہ عکاس ہے اس چیز کا کہ لیاری جو ہے یہ بہت پیارا علاقہ ہے، اس کے لیے ہمیں کام بہت کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے یہاں پہ ہمیں ہاؤسنگ کے لیے کام کرنا ہے، یہاں پانی کے لیے، سڑکوں کو ہم نے بہتر کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس پہ آپ یقین کیجئے کہ ہم اعلیٰ ترین سطح پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا حق بنتا ہے، یہ بہت نیگلیکٹڈ ایریا ہے، تو وہ بھی ہم کریں گے اور وہ اس چیز کا حصہ ہے۔ دیکھیں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ابھی یہ بھی تجویز ہے کہ یہاں لیاری کے ارد گرد جو ہے خاص طور پہ سمندر کی سائڈ پہ کچھ ایسے تفریحی مقامات ایسے بن جائیں کہ جہاں پہ یہ بچے جو ہیں فٹ بالرز جو ہے یہاں کھیلیں، وہاں پہ جابز کریں، ان کو اپرچونٹیز ملے، ایز وینڈرز وہاں پہ جائیں، تو یہ ساری چیزیں روزگار کا مسئلہ،
ان کے جو ہے یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ، ان کی تعلیم، ان کی صحت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے حقدار ہیں، ان سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے چہروں پہ کوئی ملال افسردگی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ ریزیلینٹ ہیں اور یہ پاکستانی قوم کا جھومر ہے۔ یہ جاننا ہوگا کہ لیاری کا علاقہ جو ہے وہ ادیبوں اور شاعروں کا گڑھ کہا جاتا تھا کہ یہاں جو ہے ہوٹلوں پہ ادیب اور شاعر بیٹھ کے یہاں جو ہے وہ بیٹھک جمائے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد یہاں کچھ شرپسند عناصر نے یہاں گینگ وار کے نام سے لیاری کو بدنام کیا۔ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ اس کو ہم وہی لیاری سمجھے جو ادیبوں اور شاعروں کا لیاری تھا، یا وہ سمجھے جو گینگ وار کا تھا؟ یہ لیاری جو ہے، یہ اس کے اندر جو یہ حسن ہے وہ ویسے ہی رہے گا، اس سے یہ چیز کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ بہت گہری کلچر، بہت گہری چیز ہوتی ہے۔ لیاری جو ہے یہ کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے، یہ ان کے خون کے اندر ہے یہ چیز، اور یہ کراچی میں ہوتے ہوئے کراچی سے الگ ایک عجب قسم کی ایک چیز ہے، جس میں فن ہے، آرٹ ہے، محبت ہے، انسانیت ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس میں چیزیں ہیں، اور یہ واپس آئیں گی۔ یہ معمولی اور یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھیے سری لنکا میں، دوسرے تیسرے کنٹریز میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ بنتی بگڑتی اور سنورتی رہتی ہیں۔ میں بہت پر امید ہوں، یہاں کا ٹارگیٹڈ آپریشن بہت اچھا چلا، پولیس ہماری دن رات لگی ہوئی ہے، نوجوان جو ہیں ساری رات حفاظت کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہاں پہ ہم اور پکٹیں بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں جیسے ہم نے کہا ہے ہم ڈیولپمنٹ بھی ساتھ لے کے آئیں گے۔ ہمارے رینجرز بھائی جو ہیں انہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں، جانیں دی ہیں آپ سب لوگوں کے لیے، اور یقیناً ہم آج کچھ عرصہ پہلے جو صورتحال تھی اس سے بہت ہم بہتر ہیں، اور انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ میں بالکل آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ چیف سیکرٹری صاحب نے یہ کہا کہ میں پر امید ہوں، یہاں جو ہے یہ لیاری جو ہے ان کے لیے ڈیولپنگ کا کام کریں گے، یہ امن کا گہوارہ بنائیں گے اس کو، اور اب بھی جو ہے یہ وہی لیاری ہے جس میں جو ہے وہ ادیب اور شاعر یا ہوٹلوں میں بیٹھ کے یہاں بیٹھک کیا کرتے تھے، یہاں جو ہے وہ آپس میں گیدرنگ کیا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ آئی جی سندھ بھی یہاں پر موجود ہے، اقبال محمود، ان سے بھی بات کریں گے کہ پولیس اور عوام کے درمیان جو خلا پیدا ہو گئی تھی اس کے بعد تو اب جو ہے وہ انہوں نے شہر کا دورہ کیا، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بس اب یہ بتا دیجیے گا کہ پولیس اور عوام کے درمیان جو ایک خلا پیدا ہو گئی تھی کہ عوام کا جو ہے وہ پولیس سے اعتماد جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ختم ہو گیا، اب جو ہے آپ نے جو ہے وہ شہر کا دورہ کیا، عوام کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اس وقت جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن بھی شہر میں جاری ہے، اس حوالے سے کیا؟ یہ بالکل صحیح ہے، اور پولیس کا عوام کے ساتھ، لیکن یہ ہمیشہ میرا بھی رائے، اور اس سے پہلے جو ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، اور پولیس کا یہ ہمیشہ رائے، آپ کی پرابلمز اس وقت شروع ہوتی ہے جب بیچ میں خلا آ جائے، تو انشاءاللہ اس خلا کو ہم پر کر رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہماری انٹریکشن رہتی ہے، لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ ادھر ایڈیشنل آئی جی کراچی آ کے میرے خیال میں کھلی کچہری کر کے گئے، ہم لوگوں نے جو باقی بنارس کا علاقہ ہے یا سائڈ کا علاقہ ہے وہاں بھی یہ کھلی کچہریاں کریں گے، اور اسی طرح لیاری میں فردر آتے رہیں گے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو ڈر و خوف ہے وہ نکلے اور پولیس کی پریزنس ادھر زیادہ ہو۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ آفیشل جب کہیں جاتے ہیں تو وہ اپنا پروٹوکول لگاتے ہیں، وہاں جو ہے سیکیورٹی لگاتے ہیں، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ نہ آپ کے ساتھ کوئی سیکیورٹی تھی، نہ کوئی پروٹوکول ایسے تھا، آپ جا کے عوام کے ساتھ بیٹھے، آپ نے بات چیت کی، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑی بہت سیکیورٹی تو ابھی بھی ہے، لیکن اگلی دفعہ میں آؤں گا، میں اکیلا آؤں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جیسے کہ وردی میں بھی نہیں آؤں گا، وردی میں بھی نہیں آؤں گا۔ چیف سیکرٹری سندھ سجاد سلیم ہوتیانہ اور آئی جی سندھ اقبال محمود کی طرح عوام کے ووٹوں سے ایوانوں تک پہنچنے والے نمائندے بھی اگر شہریوں میں گھل مل کر ان کی پریشانی کا حال احوال دریافت کریں تو شہری خود کو تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ آئی جی سندھ اور چیف سیکرٹری کے دورے کو عوام نے سراہا اور کہا کہ ہمارے درمیان اس طرح کے اعلیٰ سطح کے افسران کا موجود ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت امن و امان کی فضا کو قائم کرنے کا مکمل عزم کیے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین محمد فیصل کے ساتھ انور تاج بنگش، کیپٹل ٹی وی، کراچی۔